السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین آپ کو ہم چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے۔ ان کے اندر شیعہ ذاکر بھی ہوگا اور انجینئر مدنی مرزا صاحب کی گفتگو، اور آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنوائیں گے، اور مولانا اسحاق رحمۃ اللہ کی بھی گفتگو سنوائیں گے۔ آیا کہ ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنا جائز ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے اکثر علماء حضرات جب تقریر کرتے ہیں، مولوی حضرات، تو نعرہ حیدری یعنی یا علی کا لگایا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یا علی مدد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو ناظرین کیا یہ کہنا جائز ہے؟ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو بن جبیر روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں امام بخاری کی روایت سعید بن جبیر سے ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرؤنا ابی و اقدانا علی۔ ابی بن کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ فرمایا اقرؤنا ابی و اقدانا علی، یہ سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان، اور حدیث صحیح بخاری کی امام بخاری نے روایت کی کتاب التفسیر میں۔ فرمایا سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے ہمارے صحابہ میں سب سے بڑا قاری، قرآن کا قاری ابی بن کعب ہے، اور سب سے بڑا عالم اور فقیہ اور قاضی جج علی ابن ابی طالب۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سفیان ثوری سے مروی ہے، یہ اور ائمہ اور فقہا کی سند کے ساتھ حدیث ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل میں بیان کیا، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے۔ امام سفیان ثوری روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے، اور یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، بہت اعلیٰ سند تمام روات۔ فرماتے ہیں کہ قال کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو حسن۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ فقہی اور شرعی مسئلہ، کوئی بڑا دقیق مشکل شرعی مسئلہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا، ان کو پیش کر دیا جاتا، اور فرماتے کہ اگر علی موجود نہیں تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا علی نہ ہو اور انتہائی دقیق شرعی مسئلہ پیش کر دیا جائے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مشکل شرعی مسئلے کے حل کے لیے علی کے ذریعے طے ہوتی ہے۔ یہ جو لقب آپ کو دیتے ہیں نا مشکل کشا، مشکل کشا، یہ لقب اس حدیث کی روح سے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت علی کو مشکل کشا کا لقب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور اس کا ذکر امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں کیا ہے، صحیح بخاری میں۔ میں الفاظ دہرا رہا ہوں پھر۔ فرماتے کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ، کوئی ایسی مشکل آ جاتی شرعی مسئلے میں، کوئی مشکل شرعی مسئلہ پیش آ جاتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا علمی مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہوتی، علمی مشکل حضرت علی کے بغیر، یہ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کا دماغ اور ذہن کھل جانا چاہیے، ان کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اور پھر امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں یہ الفاظ لکھے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں لفظ تھے کان عمر یقول لولا علی لہلک عمر۔ جتنے مشکل حالات پیش آئے،
جتنی مشکلات علمی پیش آئیں، شرعی مشکلات پیش آئیں، حالات مشکل پیش آئے، اور قدم قدم پر قرآن اور سنت اور شریعت کی روح سے رہنمائی درکار تھی، بڑے بڑے کڑے فیصلے کرنے پڑتے تھے، بڑے بڑے اجتہادات کیے سیدنا فاروق اعظم نے، بڑے بڑے بدلے ہوئے حالات کے مطابق نئے احکامات دیے، نئی سچویشنز کو ایڈجسٹ کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلاک عمر، اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو مشکل کشا کا لقب دیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فضائل میں روایت کیا، امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا، ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں روایت کیا، اور تمام آثار بیان کر کے پھر اس کے بعد کئی اور صحابہ کے تذکرے اسی باب میں آئے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں کرنا، میں حضرت علی نو بدنام کر دیا، حضرت علی نے یہ جی مدد کی کرنی ہے، خدا دا ہی کام، اللہ پاک ہی بیٹا مدد نہ کردا، وہ اللہ دے نیک بندے انہوں نے درود و سلام پڑھے، انہوں نے محبت کرے، مدد اللہ ہی کرنا ہے جائز، یہ کوئی ڈر نہیں۔ فاطمہ علیہ السلام علی صحیح بخاری ابو داؤد سب سے کوئی گل نہیں ہے، ایک نشانی بنی ہے جدو رسول اللہ دی اولاد دا ذکر کرے نا خاندان دا، آپ دا چھوٹا جا بچہ فوت ہوا ابراہیم، وہ صحیح بخاری لکھا ابراہیم علیہ السلام، آپ دی بچی ام کلثوم تھی، وہ لکھا ام کلثوم علیہ السلام۔ میرے ٹائم میں لوگوں نے ایک مسئلہ جان کے بنایا، کچھ بھی یہ صرف ایک دستور بن گیا، ورنہ تسی مینوں بھی کہہ سکتے، اسی پڑھتے نہیں اتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے، ساری دنیا نہیں کہنے ایک گل چیڑ دی بنا دیں گے، کچھ نہیں کہتے۔ کئی کتابوں سے مولوی آئے، میں انہوں نے ابو بکر عمر دا کر کے کیا نالے نا علیہ السلام لکھا کہ یہ صرف شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے دین تباہ کیا، فرقے بنایا، جھگڑ دے، کوئی شیعہ بنیا، کوئی سنی بنیا، کچھ نہیں، مسلمان بنو، رل جاؤ سارے، جفیاں پاؤ ایک دوجے نال، اے یہود ہنود دا مقابلہ کرو، تسی کہڑا چکراں پی جاؤ، کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اگلے نے کارٹون شائع کرنے شروع کر، روتے احتجاج بھی نہیں کر سکے، اگلے دن ایک دی بجائے 10-12 چھاپے انہوں نے کہ وگاڑو سارا جو گاڑو، یہ نہ گلاں پی بیاؤ فرقہ سچا تو فرقہ سچا، فرقیاں پی کے تارک کافراں دے سامنے اپنی ہوا ہی انہوں نے کھڑوا لی، بالکل انہوں نے پتہ لگ گیا بے کچھ بھی نہیں رہا۔ سامنے آ گئے جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی بدل سلطنی کرنے واسطے انہوں نے پوچھے بھی دفتر ایڈے تے پڑھے ہے، سلام یہ لکھیا بھی السلام علیکم یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اگے اتنے لکھیا کیوں تسی ظالمو جنہوں نے منتے جو انہوں کے طریقے چھڈ گئے، کسی اہل بیت نے نہیں دسیا کہ یا علی مدد کرو تو مولا علی مدد کرو، ایویں آپ بنا دے۔ زیادہ ہے نیازی صاحب جڑا چکر ہے نا، یہ جڑے اپنے ملک شیعہ نے، یہ بھی بیچارے جڑے نا بے خبر ہے، یہ جڑے اصل آغا خانی، آغا خان جڑا سی نا نامراد، وہ وڈیاں نے آ کے یہ دسیا پنگاں پیو، داڑیاں مناؤ، نمازاں کوئی نہ پڑھو، یہ یاری مد انہوں کا نعرہ سی۔ یہ دوجے جڑے سی نا 12 دے منن والے، انہوں نے اتنے عالم کوئی نہ ٹکریا، مرکز تے سارا اتنے ایران عراق سی، یہ جاہل اتنے انہوں دے مگر لگ گئے، ورنہ اصل شیعہ جڑا 12 اماماں دے منن وہ تو گل ہی ہو رہی، 5 نمازاں 51 رکھتاں دن رات سنتاں نفلاں دیاں فرضاں دیاں پڑھنیاں، روزے بے بہا رکھنے، دین تے چلنا، وہ یہ شیعہ جڑی لئی پھر یہ آغا خانی لگا، اے پیر صدر الدین نہیں میرا تو شاہد دستا بھی بالکل یہ لڑکا اس سے بالکل صحیح دین دے مطابق۔ اگر باپ سے ابراہیم علیہ السلام دا پہلا ایت گزری وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو کیا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے ابا جی آپے بت کٹ کے انہاں نو خدا بنا لیندے جی، پھر نظراں نیازاں دیندے جے انہاں کو مداں منگدے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، مینوں تو صاف نظر آਉਂدا ہے ابا جی تسی بھی تہاڈی قوم بھی ساری گمراہ، تسی غلط رستے تے چل رہے جے، خدا کس طرح ہو سکے؟ اپنے باپ آزر نو کیا، اتنے ایک تے فطور پاتا، کئی گروہاں نے اپنے لچ تن دی خاطر بھی ابراہیم علیہ السلام دا باپ نہیں سیا، قرآن نہ ٹھٹھا کر لیا، قرآن لے ابھی ہے آندا کہ اپنے باپ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کیا کہ ابراہیم ما کان استغفار ابراہیم لے ابھی ہے،
اپنے باپ لی جڑی بخشش دی دعا کرتا رہا، وہ وعدے پروں سے بھی میں ابا جی چھڑ چلیا تہاڈی بخشش دی دعا کرتا رہوں گا، شاید تمہیں ہدایت ہو جائے، مگر جب اللہ نے وہی کرتی فلما تبین انہ عدو للہ، وہی آگے نہیں ہوئے، رات مر گیا، کلمہ نہیں انہیں پڑھیا ابراہیم علیہ السلام نے، اسی دن چھڑ دیتا۔ اور اللہ نے بڑی تعریف اس موقع سے کی ہے کہ ابراہیم جیسے بیٹے نے جو باپ نالوں تعلق توڑیا اور اس دعا چھڑی، اسے ابراہیم ہی جانتا کہ اس دل سے کی گزری۔ اللہ نے حلیم کیا کہ ابراہیم ایڈا جڑا حلم والا اور محبت کرنے والا سی، انہیں اوڈا کیسے کڈا حوصلہ کیتا جو رب نے ڈاکٹر ہونا باپ لی کی، بڑی دلیری دی گل، فرمایا اسے بھی ابراہیم علیہ السلام چھڑ گیا۔ اچھا اللہ اگر وہ نہیں مان لیا نہیں کروں گا، جڑا باپ دی عزت نو جانتا انہوں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کیسے امتحان تھا نہیں گزرے، جنہاں بے ایماناں نوں پتہ ہی نہیں پیو کدھر رہندا، انہاں نوں کون سمجھاوے کہ جڑا ساری عمر دعا کردا سی وعدے پروں حکم ہو گیا نہیں کرنی، چھڈ گیا۔ لے ابھی ہے حاضر سورہ مریم لگاتار 4 آیتاں یا باتے یا باتے یا میرے ابا جی چاچا بنا کے دیا، اور کئی نے نانا بنا لیا بھی نہیں انہوں دی ماں دا باپ سی۔ وہ کتھے ہے قرآن پاک؟ کیڑی حدیث پاک؟ رب نوں کوئی ویر ہے وردی نہیں آؤندی؟ چاچا کہنا سی ہم کہہ دینا، ہاں اور دادا کہنا سی کہہ دینا جدے ہی امے وہ دی ماں دا باپ سی۔ اور رب نہ تسی مذاق کرتے جو دے منہ چ کولوں پاؤندے جی۔ مقصد کی ابو بکر عمر خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، لاصل رات کی گل دسیے، کولوں منصوبہ بنا لیا کہ جڑا امام ہوندا یا نبی ہوندا نا او دے ماں باپ آدم تک مومن اور نیک ہونے چاہیے، ایک کلیہ کوڑوں کرے۔ ہن ابو بکر عمر دا نہیں سی ماں پیو، پہلا وہ کافر، انہوں نے کہو امام کدے ہو سکتے جنہوں کے ماں باپ کافر ہے۔ جدوں دنیا پٹی ابراہیم علیہ السلام دا باپ قرآن دا حاضر نہیں، باپ کوئی نہیں، چاچا اپنا جڑا نا کھنڈ وہ نہیں چھڈنا، قرآن دے مگر نہیں جانا۔ بالکل ابراہیم علیہ السلام دا باپ سی، آدر سی، وہ دی گل ہے تے مڑ کے کہندے نہیں جی اسی اس تو مجبور ہیں جڑی بائبل ہے نا وہ دے اندر یہود اور نصارہ دی کتاب تے لکھیا ابراہیم علیہ السلام دا باپ تارے سی، اسی اس تو تارے مننے آدر نہیں۔ بھائی نا دا رولا جڑا انہوں نے تارے لکھیا ادھر آدر لکھیا، اسی قرآن نہیں مننا، مگر آدر جڑا مومن سی۔ اے میں اج تواڈے سامنے ایسی گل کرنی جڑا جویں ڈر تے قرآن آدر نو من کے تانوں تارے نو من کی لبا؟ تارے مومن سی، اور جس گلوں بھجے سی بے آدر کافر ہے، ابراہیم دا باپ کافر نہیں ہونا چاہیے، تارے وہ تارے کی سی؟ جس تورات اور انجیل ال دوڑے سی وہ دس دیے تارے سی، اس ہی پوچھ لو تو تارے کی سی؟ پھر مومن سی؟ جے نہیں سی مومن تو کی کھٹیا جے؟ قرآن بھی چھڈیا اور کافر ہی پلے پیا، مومن نہیں سی تارے۔ بہت ضروری دلیل ہے جڑی میں آخیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے بھی سامنے آنی چاہیے۔ یوشا نبی کی کتاب، یوشا جان دے جے موسیٰ علیہ السلام جدو گئے خضر علیہ السلام نے ملن، جڑا بندہ نال سی قرآن چاہتا نوجوان وہ یوشا ہی سی، اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد ہی امت کا سربراہ بنیا، خلیفہ ہے، اسی نے امت نو سنبھالیا۔ یہ وہ وکری کتاب ہے یوشا، یوشا ابن نون، یہ 24واں باب ہے، رکوع سمجھ لو، اور 24واں باب جڑے دے اندر تب یوشا نے سب لوگوں سے کہا، دوسری آیت 24واں رکوع، یوشا علیہ السلام نے قوم نے، تب یوشا نے سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، رب العالمین نے وہی کی ہے، اللہ کا فرمان آیا کہ تمہارے باپ دادا تارے، ابراہیم کا باپ اور نحور کا باپ قدیم زمانے میں دریا کے پار رہتے تھے اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے۔ اے منہ کالا کر کے قرآن چھڑ کے کی پلے پیا؟ وہی آئی یوشا نو کہنا اسرائیل نے کہا تواڈے وڈے جڑا ابراہیم دا بھی باپ سی، ناہور دا بھی باپ سی، ہاران دا بھی باپ، 3 بیٹے سی۔ ہاران وہ زندگی مر گیا، 2 زندہ سی۔ فرمایا نحور دا باپ ابراہیم دا باپ جڑا سی تارے، تمہارے باپ دادا تارے، ابراہیم کا باپ اور نحور کا باپ قدیم زمانے میں دریا کے پار رہتے، ڈیلا دے پار عراق، اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے، اللہ نے چھڑ کے اور بتاں پوجتے تھے۔ اس تو کی فائدہ کہ نٹھے جے جس گلوں اتنے ہی پرنالے تھلے کھڑے ہونا پیا، تارے مومن لبا پھر بعض آ جاؤ خدا دے بندے جو قرآن آندا انہوں منو اپنے من کر تقیدے چھڑ دے۔ اور عجیب مثالاں، میرے ایک دوست ہے تفسیر قرآن دی لکھی شیعہ دوست، وہ آندا نہیں جی جی شاید جتھے رکھنی وہ جا برتن لبھی رہا۔ مثالاں ویکھ لو، اینو آکھیا جاندا قیاس سے تمثیل، کہ جعلی ایک مثال دے کے نا جویں لوگاں دے کوٹھے تے چڑھنا پوڑی چاہیے، گل اللہ دی کرنی ایک مثال کڈ لیندے وچ، کہندا ہے جہو جہا مصروف ہوئے وہ ظرف ہونا چاہیے۔ عالم ہے بڑا دوست ہے میرا، کہ جے دودھ رکھنا ہوئے تو لیے وہ جہا برتن صاف ستھرا او شے رکھنی ہوئے۔ اللہ دیا بندیا ادھر نظر تیری گئی دوجے پاسے کی ہے، وہ دودھ والے برتن پہ ٹٹی پہنی ہے۔ جے پیغمبر دا باپ مومن ہے تیرے خیال سے نبی جڑے مومنہ دی شاخت ہونے
تو اس نبی جو کافر کیوں جمے؟ آدم علیہ السلام کے نبی تھی تو سارے اسی کافر جمے، اس پاک برتن جے کتوں وڑ گئے؟ جڑے ہور کافر جمے نوح علیہ السلام دی نسل جو بیٹا جمیا، وہ برتن جو پاک سی دودھ والا دودھ ہی نکلتے رہتے، کیوں یہ ڈاڈی مثالاں بنا دے؟ یہ انسان کو دودھ یا نبی کو برتن؟ یہ انسان ہے جی مرضی ہے نیک بن جائے، جی مرضی کافر ہو جائے، نبیاں دے اپنے جڑے کافر ہو جاندے دوجے اسلام لے آندے، یعنی ایسی بے بنیاد دلیلاں دین گے جنہوں کا سر پیر کوئی نہیں۔ بڑے بھی واضح آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ جے دنیاوی حکومت بھی لو نا یہ بھی لوڑ نہیں پڑی، پیچھے نبی انہوں دی سیاست کرتے سی۔ بنی اسرائیل دا حکومت دا انتظام نبیاں کو ہوندا سی، کلما ہلاک نبی خلف نبی، ایک نبی فوت ہوندا دوجا ہن کی فرمایا وانا خاتم النبیین وسیکون الخلفاء، ہن نبی نہیں آنے کیونکہ میں آخری نبی ہاں، ایک کام خلیفے سنبھالیں۔ اور یقین جانو بنی اسرائیل دے نبیاں کو بھی بچیریاں کو کم نہیں ہو سکیا، انہوں دا قصور نہیں، کافر قوم نے نہیں کرن دتا جہاں ابو بکر عمر نے کر دیا۔ شیخان دی حکومت جنہ مرضی سارے شیعہ دوست ناراض ہون مگر قسم دے کے پوچھو کہ انہوں دونوں نے کوئی لٹیا کھادا، اپنے بال بچے کو عیش کرائی، کوئی محل بنائے؟ جے تہاڈیاں گلاں ٹھیک ہے انہوں نے حضرت علی دا حق کھولیا سی، چلو منیا بحث کی خاطر بے ایڈا ہی ہوئی، یہ بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ، حضور دی گل تو پھر گیا، اور پھرن تو بعد پھر فائدہ کی اٹھایا؟ جب ایک آدمی بے ایمان ہی ہو گیا وہ تو سمجھ میں تو بے ایمان ہے، میرے کہاں تو دوست کی وہ پھر دنیا بھی اپنے بچے بھکھے مارے، آپ پاٹے کپڑے پا کے ممبر سے بوے، راتاں نوں لوگوں کے گھراں پتہ کرتا پھر بھی کوئی غریب بھکھا تو نہیں ستا، انہوں کی یار لبا اس پھر؟ اس تو یقین جانو جی میں حضور نے فرمایا کہ اتنے نبی انتظام کرتے سے امت دا، میں ہوں آخری ہاں، نبی نہیں آنے خلیفے ہون، اس تو ملکی انتظام نبیاں دی جگہ خلیفے، نویں نبیاں دے دین زندہ کرنے کی بجائے مجددین یعنی گن عالم کوئی ایک نہ ٹونڈو، ہر دور چ رہنا ہے ہر ملک چ رہنا ہے جرا دین مٹن نہیں۔ یہ 12 امام جو ہیں ان میں سے زیادہ کے تو کوئی فتاوے نہیں، تھوڑے سے بزرگ ہیں ان کے افطار مثلا امام محمد باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، زیادہ فتوے ان کے ہی ہیں، ان میں سے زیادہ امام جعفر صادق کے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو الفقہ الجعفریہ کہتے ہیں، جعفری نہیں کہہ لگتے۔ تو جو فتوے ہیں نا ان میں اختلاف ہی اختلاف، یہ جو کہتا ہے نا کہ اختلاف نہیں، اختلاف ہی اختلاف ہے، اسی وجہ سے ان کے علماء اور مجتہدین میں اختلاف ہے۔ جیسے ہمارے ہاں روایتیں جو حدیث کی مختلف ہیں، صحابہ کے فتوے مختلف ہیں، اسی لیے اہل سنت کے اماموں کے کئی مسلک بنے، تو ان کے بھی جو مجتہد ہیں جو فتوے دیتے ہیں جن کے مسائل پر یہ عمل کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں توضیح المسائل یا عملیہ۔ وہ اپنے اپنے مقلد جس عالم پر اعتماد ہوتا نا شیعوں کو، وہ پھر اپنا عملیہ دیتا کہ میرے فتوے یہ ہیں۔ وہ اختلاف ان کی حدیثوں کی وجہ سے ہی ہے، حدیثوں سے مراد ان کی اماموں کے قول ہی ہے نا، رسول اللہ کی حدیثیں تو انہوں نے بالکل برائے نام لکھی ہیں، شاید ہی کوئی لکھی ہو، ورنہ اماموں کے جو فتوے ان کو حدیث کہتے۔ تو ان میں اختلاف ہے، ان کو حل کرنے کے لیے جیسے بچے کو کہیں کہ تہذیب الاحکام جو لکھی ہے اور استبصار لکھی ہے، وہ لکھی انہوں نے اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں بہت لوگ ہمارے مذہب سے اسی لیے متنفر ہو گئے کہ یار اماموں کے فتوے ہی نہیں آپس میں ملتے، تو انہوں نے پھر حل کیا، کہیں کہہ دیتے ہیں یہ حدیث تقیہ کی وجہ سے کی ہے، کہیں کہتے ہیں یہ مستحب ہے دوسری واجب ہے، حل کیا ان کا ہے اختلاف اتنا کہ تہذیب الاحکام جو ہے نا پوری 10-12 جلدیں وہ اختلاف کو حل کرنے کے لیے پہلے ایک مسئلہ لکھیں گے، اس کی حدیثیں لکھیں گے، پھر اس کے بعد لکھیں گے جو یہ روایت آئی ہے، پھر مخالف روایتیں۔ الاستبصار بھی اسی لیے الاستبصار فی مختلف من الاخبار، اس کا نام ہی ہے کہ حدیثوں میں جو اختلاف ہو گیا اس کو حل کرنے کے لیے یہ کتاب۔ تو پڑھے بچہ بعد کے لوگوں میں جتنا اختلاف ہے شیعہ عالموں وہ حدیثوں کی وجہ سے ہے، کوئی کسی کو لے لیتا کسی ایسے پڑھا نہیں۔ اور یہ 12 اماموں میں یعنی کہ اس بک میں یہ اختلاف ہے، یعنی کہ انہی 12 اماموں میں یہ تہذیب 4 کتابیں نا ان کی بڑی، ایک تو کافی ہے، اس کے 2 حصے ایک اصول ہے، پھر آگے فروع ہیں، اسی طرح پھر جو ہے تہذیب الاحکام وہ تو شیخ نے توسی نے محمد بن حسن نے لکھی اس لیے ہے نا کہ کچھ حدیثیں یہ آ گئی ہیں کچھ اس کے مخالف آ گئی ہیں، ان کا حل بیچارہ کرتا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح ہے۔ اسی طرح الاستبصار جو ہے وہ بھی یہی دونوں اس کی ہے، تو کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ اختلاف ہی اختلاف، اتنا اختلاف وہ خود ہی بچے میں لکھتے ہیں کہ بہت لوگ ہمارے جو تھے وہ اسی لیے شیعہ مذہب چھوڑ گئے کہ یار اتنے اختلاف کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، پھر ان بیچاروں نے یہ کتابیں لکھی۔
اچھا نہیں مولانا صاحب، ایک وہ تو اس سے مانتا ہے کہ جو پھر یہ بھی بات ہے جی حضرت جی کہ اہل البیت سے مراد جو انہوں نے 12 ہی لے لی ہے نا، یہ 12 تو ملتا ہی نہیں، بچہ ہی ہوتا گم ہو گیا، اس کی پیدائش بھی نہیں صحیح صاحب سے۔ جی جو دوسرے ہیں نا زیدیہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، ان کے پاس اتنے امام ہوئے ہیں اور انہوں نے اتنی چوٹی کی کتابیں لکھی ہیں، خاص کر کے آپ پتہ کرتے رہیں زیدیوں نے تو جو لکھی ہیں، محمد ابو زرع لکھتے ہیں جس دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے کہ زیدیوں سے زیادہ منصف فرقہ میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جو کتاب لکھی نا، ان کے اماموں نے بڑے بڑے مجتہد تھے۔ اب جو یمن میں آخری حکمران حمید الدین تک تو وہی رہے ہیں، اب انقلاب آ گیا سوشلسٹوں کا۔ وہ کتاب جو لکھتے تھے بڑے اجتہاد سے، کوئی پہلوں کی تقریر نہیں کرتا تھا، نئے سرے سے سنیوں کی حدیثیں بھی، ان کے مسلک بھی، دوسرے جو نے اہل بیت سے ملے سب لکھ کے نچوڑ نکالتے تھے کہ یہ بات جو ہے نا قوی ہے۔ ان کا تو البحر الذخار ہی پڑھیں تو ٹھاٹ ہے مارسا سمندر، بس دفتر بڑے ہوئے۔ یہ نا 12 کے تو پھر یہ کہہ لیں یہ بیچارے تقیہ کے دور میں گزرے ہیں، زیادہ زار نہیں کر سکے، مگر انہوں نے زیدیوں نے سب کو کھول کر لکھا سب۔ ان کو کیوں نہیں اہل بیت میں لیتے؟ اور رسول اللہ کے اولاد سے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں۔ اچھا نہیں، اصل میں اس نے یعنی کہ جو اس کی سٹیٹمنٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ جو 12 اماموں کے بعد غیر معصوم امام ہوئے نا، اختلاف ان میں پایا جاتا ہے، جو 12 امام پہلے تھے ان میں اختلاف نہیں ہے بالکل۔ نہیں، میں نے ثابت کیا نا کہ یہ جو بعد والے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان پہلوں 12 انہوں نے کہی۔ غیر معصوم امام تو ہوا ہی نہیں ان میں کوئی، یہ پھر مجتہدی ہوئی ہے کہ عالم ہے، جیسے ہمارے یہاں مفتی اور عالم ہوتا وہ اماموں کا حوالہ دیتا ہے نا۔ جی جی بالکل، کوئی نئی بات نہیں کرتا۔ میں نے بتایا نا کہ جو اختلاف کی کتابیں وہ اماموں کی روایتوں میں ہے۔ اچھا ہاں، یہ بعض والوں کے فتووں کی بات نہیں میں کر رہا۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے بک کہی ہے اس میں یعنی 12 ائمہ میں اختلاف۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ دونوں اس کو کہہ دیں، نکال کر دیکھو اماموں سے ہی۔ ٹھیک، کسی جگہ آ جائے گا بی کے پخانے والی جگہ میں کرنا جائز ہے، پھر اس کے خلاف آئے گی، اس کو حل کریں گے۔ کہیں آئے گا کہ پاؤں دھونا وضو میں ہے، کسی میں آئے گا نہیں دھونا، اس کو حل کرتے۔ وہ کتابیں اختلاف سے بڑی ہوئی ہے کہ انہی اماموں سے ایک قول یہ آتا ہے کہ یہ آتا ہے۔ صحیح، بعد والوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ میں نے شادیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا۔ آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں۔ اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں ذکر، اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا؟ میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا۔ یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے۔ شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں۔ میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے، اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے؟ صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا، وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ سورا کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا نہ کرو، نہ انہیں قتل کرو۔ انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا، سچی ہے یہ جھوٹی، وہ یہ ہیں باتیں، ان کی طرف سے بیان کی تھی اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا، یہ بات تھی ان کی طرف سے۔ سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کرے تو اور کیا۔ یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار پٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا اپنا رنگ صاحب نے دے دیا۔ پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے، حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرت، تو حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا، اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو، نہیں، وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں۔ صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا، جو سنا ہے میں نے تو وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے۔ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا،
اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی؟ میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی جگہ مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھ نہیں ظلم کی محبت، مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے، اس کا اثر تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں۔ اب شاہ صاحب بتائیں نا، میں نہیں کہتا کہ ایسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا۔ مطلب وہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے نا، ایک کتاب نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب، ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پیشک، پھر 1000 کتاب میں نقل، وہ 1000 نہیں بن جاتی، اس کا سورس جو ہے نا، منبع جہاں سے شروع ایک ہے۔ یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے اتنے کتابیں نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے۔ اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے، پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی جات بان کرتے رہے، مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے آپ تحقیق کریں، میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں۔ کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ اگر یا علی مدد کہنا شرک ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انبیاء کرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہے جو بہرحال اللہ نہیں ہے، جس میں موٹی سی دلیل وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مجھ سے کہو اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ نصیر مانگا ہے پیغمبر نے، نصرت نہیں مانگی ہے پیغمبر نے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو آپ نام بتا دیجئے کہ وہ نصیر کون ہے، وہ مددگار کون ہے، یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کے موقع سے لے کر اور آپ کی رحلت تک آپ کی مدد کا، آپ کی نصرت کا، آپ کے ساتھ دینے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں فلاں میری مشکل کو آسان کریں اور میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دیں، اور آپ جواب یہ دیں کہ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے۔ ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی اس کی اولاد، یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ، ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ۔ ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں،
ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی، مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ دیر آئے درست آئے، بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے نا، جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا۔ یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی، وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں، ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ تو کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ان کو ہوش آئی ہے، تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ، اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی، انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک معاملہ الگ ہے، وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت، تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں، اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں انہوں نے، ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ۔ تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے، علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے، تو وہ والے معاملات ایک الگ سے۔ اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی بھی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی، اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا۔ بہرحال اوورآل بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے۔ عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے، حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے۔ اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے، فی ذات تو بہت کم شرک ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں، ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ صفات میں جو شرک آیا نا، غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں۔ یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے، میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا، رمضان کا ہی مہینہ تھا، کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا، میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں۔
تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں، آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے۔ پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے، وہ کہنے لگے دیکھیں جی قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین، تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ ہے اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا، تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی، مولا علی کو تو نہ پکارو۔ کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے۔ اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا، میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا، میں نے کہا جی مجھے بتائیں، انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو دلائل ہے نا وہ یہی، قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے۔ تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں، اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں۔ باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے، جس میں نے اپنا یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس کو میں نے باقاعدہ اس میں پڑھایا ہے پورے ریسرچ پیپر کو، 8 پیجز پہ سارے شیطانی وسوسے جو عقیدہ استعانت کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب کور کیے ہیں۔ پچھلے دنوں میرا ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا پہ صحیح عقیدہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 دیکھیں، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، پہلے نمبر پہ ناظرین اللہ رب العالمین کا قرآن سورۃ الفاتر، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ تو ناظرین الناس کے اندر سارے ہی شامل ہے، صرف اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین بادشاہ۔ آگے چلے میں اور آیت پڑھتا چلوں، سورۃ الفاتر کی فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ فرمایا کل یجری لاجل مسمى، یہ دونوں اپنے مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جن کو تم پکارتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو چلیں ناظرین اب سورۃ القصص کی بھی ہم آپ کو آیات سناتے چلیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ فرما دیجئے کیا کہ اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے کہ اگر میں قیامت تک رات ہی رکھوں، کوئی ہے جو دن لا سکے، کوئی ہے جو دن چاٹ سکے؟ تو ناظرین ایسے ہی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔
تو آپ کو پتہ ہے ناظرین، اکثر کچھ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اس لیے ہم مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو ناظرین اگر شیعہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ، تو انہوں نے تو پھر یہ بھی لکھا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھانجے حکیم بن حزام، ان کی ولادت پھر خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کے جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین آیا کہ میرا اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ بھی بات کہتا چلوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نماز قضا ہی نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تو نماز پڑھتے ہوں گے، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے۔ ناظرین سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور بھی نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہوں گے، اور نماز کے اندر وہ بھی یہ بات کہتے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ نہیں، یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ دنیا دار بندہ، دنیا دار اگر دنیا کے اندر اپنی ماں کا کہنا نہ مانے تو کہتے ہیں یہ نافرمان ہے۔ تو ادھر قرآن کی ماں کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھنے والے سارے کے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ اگر ناظرین آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو تمام انبیاء علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کا دروازہ کھڑکایا ہے، اللہ رب العالمین کو ہی پکارا ہے، ڈائریکٹ پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں، وہ بھی جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر کیا فرما رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی پکارا ہے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے جب پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات کا ہی دروازہ کھڑکایا جائے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔